قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ رجل ذکر اللہ ففاضت عیناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے افراد ہوں گے۔ ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنسو بہنے لگیں۔ تنہائی کسے کہتے ہیں؟ تنہائی کہتے ہیں لوگوں سے یکسو ہو کر، لوگوں سے الگ ہو کر ایک اکیلی جگہ بیٹھ جانا اور گوشہ نشینی اختیار کر لینا، کسی کونے پر یا کسی الگ کمرے میں یا کسی الگ جگہ پر بیٹھ جانا، اس کو تنہائی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تنہائی اختیار کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو تنہائی کے بارے میں اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ تنہائی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان تنہائی اختیار کرتا ہے اور چونکہ اللہ پر اتنا ایمان، اتنا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو انسان بعض دفعہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے تو لوگوں کی حیا کی وجہ سے، لوگوں کی شرم کی وجہ سے انسان گناہ نہیں کرتا، لیکن تنہائی میں چونکہ وہ سمجھتا ہے میں اکیلا ہوں تو وہ گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور بے دھڑک گناہ کرتا ہے، کسی کو اس کو خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ تنہائی اختیار نہ کی جائے۔ لیکن جس طرح تنہائی میں گناہ کرنے کا وبال بہت زیادہ ہے، اس کا عذاب بہت زیادہ ہے، اسی طرح تنہائی میں نیکی کرنے کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جب انسان تنہائی میں کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس میں دکھاوے کا شائبہ نہیں ہوتا، مطلب دکھاوے کا، ریاکاری کا شائبہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا سوائے اللہ کا۔ اس لیے فرمایا کہ نفل نمازوں میں سب سے زیادہ افضل نماز وہ کون سی ہے؟ تہجد کی نماز، کہ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھو، کیونکہ اس میں ریاکاری آ ہی نہیں سکتی۔ تو جس طرح گناہ زیادہ ہے تنہائی کا، تو نیکی اور ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو جس طرح حدیث میں آیا کہ جو شخص اللہ کو یاد کرے، تنہائی میں ہو، لوگوں کے سامنے تو لوگ رو بھی لیتے ہیں، لیکن تنہائی میں کہ جب اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو سن رہا ہے، اس کی دعا کو اللہ سن رہا ہے، اس کی باتوں کو، اس کے روزمرہ کے حالات کو، جو اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہے، اللہ اس کو سن رہا ہے، تو جب وہ دکھڑا بیان کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور اس کے آنسو بہنے لگیں، رونے لگے، تو ایسے شخص کو اللہ بہت محبوب رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی دکھاوے کا تو شائبہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے رو رہا ہے، اللہ کو سامنے موجود پا کر رو رہا ہے۔ تو اسی لیے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سوانح پر سورج ہوگا، وہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے بقدر اس میں ڈوبے ہوں گے، تو وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، بالکل محفوظ ہوگا، مزے میں ہوگا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر تنہائی پر کنٹرول ہے، اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں تنہائی میں، تو تنہائی اختیار کریں اور اس میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی عبادت کریں، ان چیزوں کا اہتمام۔ اللہ پاک ہماری جلوتوں اور خلوتوں کو پاک فرمائے، ہماری تنہائیوں کو محفوظ فرمائے اور اپنا ڈر اور خوف نصیب فرمائے۔